آپ اور میں شاید اب تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ قربانی کا تعلق صرف اور صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، لیکن قرآن ہمیں حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ریلیٹڈ کی، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ کیا قربانی میں اللہ تعالیٰ کو واقعی گوشت اور خون پہنچتا ہے، یا صرف انسان کی نیت ہی پہنچتی ہے اور تقویٰ؟ چلیں آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کیوں اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے، اور کیوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں اور اسے آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیہ مبارکہ نمبر 27۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ دیکھیں اسلامی روایات میں ان دونوں بیٹوں کو حابیل اور قابیل کے ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 4 آیات 2 سے 5 ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتی ہیں۔ حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے تھے۔ دونوں نے خدا کے حضور ہدیہ پیش کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور اس کے علاوہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ خدا کے ہاں صرف تقویٰ والے لوگوں کی ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب قربانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسے کیوں جوڑتے ہیں۔ بائنڈنگ آف آئزک کے نام سے یہودیت میں اسے جانا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 22 آیات 1 سے 13 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو، جس سے تم محبت کرتے ہو، موریہ کی زمین پر لے جاؤ اور اسے قربانی کے لیے پیش کرو۔ اس کے علاوہ یہودیت میں قدیم زمانے میں جانوروں کی قربانی کا باقاعدہ کنسیپٹ بھی موجود تھا، جیسے اب اسلام میں موجود ہے۔ یہ قربانیاں بعض موقعوں پر ہیکل یعنی ٹیمپل میں بعض مقامات پر کی جاتی تھیں، لیکن جب یروشلم میں دوسرا ہیکل سلیمانی رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے قربانی جانوروں کے نام سے کرنا ختم کر دی۔ اس کے علاوہ یہودی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے لیے وہی جانور استعمال کیے جاتے تھے جو کہ کوشر تھے۔ اس وقت قربانی کا کچھ حصہ قربان گاہوں میں جلایا جاتا، کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا، اور اس کے علاوہ کچھ حصہ قربانی پیش کرنے والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے مختص کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہودی تہواروں میں فسح، شاوعود، سکوت، روش بشانہ اور یوم کپور جیسے مواقع قربانی کے تاریخی تصور کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ آج زیادہ تر یہودی قربانی عبادات، خیرات اور اس طرح کے دوسرے معاملات کر کے کرتے ہیں۔ مسیحیت میں بھی یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جدید کتابوں میں عبرانیوں باب 11 آیت 17 میں لکھا ہے کہ ایمان سے ہی آزمائے جانے پر ابراہیم نے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس کے علاوہ مسیحیت میں قربانیوں کا تعلق تھوڑا ڈیفرنٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جو کہ صلیب پر ہوئی عیسائیوں کے مطابق، اور وہ اسی کو مکمل کامل قربانی سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور قربانی کے تصور کو اب نہیں مانتے۔ عہد نامہ قدیم، خاص طور پر کتاب اخبار لیویٹیکس اور ڈیٹرونومی میں قربانیوں کے احکامات ملتے ہیں، لیکن مسیحی عقائد میں عہد جدید کے بعد قربانی اب مکمل طور پر ختم ہو کے رہ چکی ہے۔ اور اب آتے ہیں مسلمانوں کے اس جامع کنسیپٹ کی جانب جو کہ قربانی کے ان مختلف زاویوں کو کھولتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی ہے کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ آیہ مبارکہ نمبر 101 میں غلام حلیم کے نام سے اس بیٹے کی بشارت کا ذکر بھی ہوا ہے، یعنی ایک بردبار لڑکا۔ مین اسٹریم اسلام کے مطابق یہ بشارت حضرت اسماعیل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ صافات کی آیہ مبارکہ 102 کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا۔ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کے آپ پریشان ہوں گے۔ بیٹے نے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ سخت ڈیسیژن لیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن پاک دیتا ہے۔ سورہ الصافات کی آیہ مبارکہ نمبر 103 سے لے کر 107 میں بیان ہوا ہے کہ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم ہم کر دیے تو اللہ کی طرف سے پکار آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور تم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسے چھڑا لیا۔
یہاں پہ قربانی کے لیے ایک مینڈا اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قربانی میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی قربانی کی یاد میں 10 ذی الحج کو تمام مسلمان پوری دنیا میں عید قربان کے نام سے جانور قربان کر کے مناتے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں آج بھی اس واقعے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک مسیحی اور اس کے علاوہ یہودی اس واقعے کو اب عملی طور پر اس طرح نہیں مناتے، چونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جانب جڑا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اس کا ثبوت واضح طور پر قرآن مجید کی جانب سے موجود ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اور ثبوت کے طور پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ 100، 101، 102 سے لے کے 105 تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں 112 نمبر آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت الگ سے دی گئی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو غلام علیم یعنی علم والے لڑکے کے طور پہ بشارت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اسلام یہ کلیم کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قربانی جڑی ہوئی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کے وہ ثبوت بھی فراہم کرتا ہے قرآن پاک میں ہی، یعنی پراپر اوتھینٹک ترین سورس آف نالج ہمارے پاس جو موجود ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ ہم سب لوگوں پر فرض ہے کہ ہم سورہ حج کی آیت مبارکہ نمبر 34 کے مطابق عمل کریں اللہ کے لیے قربانی کو مختص کر کے، جس میں آتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے چوپایوں پر اس کا نام لیں۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کے جانور ذبح کرتے وقت ریاکاری کریں یا پھر لوگوں کو ویڈیوز بنا کر دکھائیں کہ ہم کیا قربان کر رہے ہیں، بلکہ جو آیت مبارکہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کے سامنے رکھی، اسی میں اصل مقصد بیان ہوتا ہے کہ کیسے اللہ پاک کے سامنے آپ کا تقوی پہنچتا ہے، جانور کا خون، گوشت یا کھال نہیں۔ ایپیسوڈ کے آخر میں آپ کے سامنے ایک کلیئر کٹ آپشن رکھوں گا، ان تینوں قربانیوں میں سے کون سی قربانی آپ کو سب سے زیادہ پراپر لگتی ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن آپ کی رائے کامنٹ باکس میں میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔